بسم اللہ الرحمن الرحیم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ جن لوگوں نے کفر کر دیا ہے ان کو یہ گمان ہے کہ انہیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، یعنی یہ پچھلی ساری باتیں اصل میں قیامت کی طرف لا رہی ہیں کہ کافروں کا کیا گمان ہے کہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے رسول کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا سارا کا سارا تمہیں بتایا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تم اس کو اتنا مشکل سمجھ رہے ہو کہ ناممکن کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا، حتماً اٹھائے جاؤ گے، میرے رب کی قسم اٹھائے جاؤ گے اور سب کچھ تمہیں بتایا بھی جائے گا، اور تم کہہ رہے ہو ناممکن ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پس کیا کرو، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن، اس پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے، یعنی اگر نہیں لاؤ گے ایمان اور جو عمل کر رہے ہو اللہ بڑی اچھی طرح خبردار ہے اس سے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت نمبر 9 سے پھر قیامت کا تذکرہ ہے اور نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے خبردار کرنے کے نتیجے میں تم نے نصیحت قبول نہیں کی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جس روز اللہ جمع کیے جانے کے دن تمہیں جمع کرے گا، یوم الجمع، جمع کیے جانے کا دن، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، یہ ہے جمع، میم ساکن ہے، ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں جمع کرنا، کیونکہ میم ساکن بولے تو ذرا تلفظ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تمہیں جمع کیے جانے کے دن جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، وہ بڑے خسارے کا دن ہوگا۔ کس کے لیے؟ تغابن، آپ نے لفظ سنا ہوا ہے غبن، کہتے ہیں نا فلانے ادارے میں کروڑوں کا غبن ہو گیا، یعنی غبن کرنا یعنی بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو جانا۔ وہ دن تغابن کا دن ہے، اس دن بہت ساروں کو پتا چلے گا دنیا میں ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہوا۔ بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، اللہ کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، دنیا کما کر بہت خوش ہو رہے تھے، اللہ کے نبیوں کی نصیحتیں ان کے لیے بڑی ہلکی تھی، قرآن ان کے لیے کوئی عمل کی کتاب نہیں تھا، اللہ کی نصیحت ان کے لیے کوئی عمل کی کتاب نہیں تھی، کوئی قانون نہیں سمجھتے تھے اس کو۔ انہیں اس دن پتہ چلے گا کتنا بڑا فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ، کتنا بڑا غبن ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ذالک یوم التغابن، وہ بڑے دھوکے کا دن ہوگا، خسارے کا دن، یعنی پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا، کتنا بڑا غبن ہو گیا ہمارے ساتھ، ہماری عمر بھی برباد گئی، ہماری صلاحیتیں بھی برباد گئی، ہماری محنتیں بھی برباد گئی۔ پتہ کب چلا؟ جب اصلاح کرنے کی مہلت ختم ہو چکی۔ جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں،
یہ فرمان موجود ہے، الیوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے اور حساب کوئی نہیں ہے، وغدن حساب ولا عمل، اور کل فقط حساب ہونا ہے، عمل کرنے کی کسی کو مہلت دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ تو وہاں جس کو پتہ چلے میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، خدا نہ خواستہ اس دنیا میں بھی کسی کی جمع پونجی کوئی لوٹ کر لے جائے، اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، قیامت کے دن تو ہارٹ بھی فیل نہیں ہوگا، بڑے پاورفل ہارٹ لگے ہوں گے جو فیل نہیں ہوں گے، اور بڑے پاورفل جسم ہوں گے جو مریں گے نہیں، موت بھی نہیں آئے گی۔ لہذا اگر اس دن کے غبن سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسول اور اہل بیت کے فرامین، وہ دن تو بڑا خسارے کا دن ہوگا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے، تو اس خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، یعنی جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ایسی غلطیاں کہ جو نادانستہ اس سے ہوئی۔ بعض اوقات یاد رکھیے، ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم غلطی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے بے ادبی کر دیتے، تو ہم چھپا لیں گے۔ یہ یکفر عنہ سیئاتہ، یکفر تکفیر، آپ نے اس لفظ سے ہم بڑے مانوس ہیں، تکفیر۔ یہ تکفیر کا ایک معنی تو ہے کسی کو کافر قرار دے دے، لیکن یہ اصل میں نکلا کفر سے، اور کفر کا اصل معنی اگر آپ کو یاد ہو، اصلی معنی جو اس کا وہ ہے چھپا لینا۔ عرب رات کو کافر کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رات کا اندھیرا چھپا لیتا ہے چیزوں کو۔ سمندر کو عرب کافر کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کا پانی اپنے اندر ایک دنیا کو، کتنی مخلوقات کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے جو اوپر سے نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والا کسان، اس کو بھی عرب کافر کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے، بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے۔ پس کفارہ گناہ کا کفارہ، یہ کفارہ بھی کفر سے ہے۔ کفارہ یعنی وہ چیز کہ جو گناہ کے اثرات کو ڈھانپ دے گی، چھپا دے گی، ختم کر دے گی، مٹا دے گی۔ یہاں تکفیر اس معنی میں، اور وہ جو تکفیر ہے جو آج کل کا بڑا فیشن ہے کہ جو تھوڑی سی بات میں بھی اختلاف کرے وہ کافر ہو جاتا ہے بالآخر، تو یہ جو تکفیر ہے یہ اسی کفر سے ہے، کسی کو کافر قرار دینا۔ اور یہاں پر جو ہے یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی سیئات کو چھپا دے گا، گویا کہ ہے ہی نہیں، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ابداً ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہی اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔